بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سن 1448 عیسوی کی 4 محرم کی خالدینہ ہال کی ان لیکچرز کی آج چوتھی تقریر ہے۔ پہلی 3 تقریروں میں ہم نے سبجیکٹ موضوع سلیکٹ کیا تھا رزق، اور کل ہم اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور کمپلیٹ چاہے تشنگی رہ گئی ہے، مگر وہ کیونکہ اور بہت سارے موضوعات کور کرنے ہیں، اس لیے میں نے اس کے بعد اسی پہ اپنے آپ کو محدود رکھا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، اب جو موضوعات ہم نے رکھے ہیں وہ روزانہ کی ایک مجلس ایک موضوع کے اوپر ہے، اور آج کی جو موضوع ہے مجلس کا اس کا عنوان ہے عقل، علم اور عقل، یا علم اور فہم، یا علم اور ادراک۔ جو قرآن مجید میں نے جب شروع کیا تھا رزق پہ ڈسکشن، تو میں نے آیت شروع کی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ قرآن مجید کی نزول، یہ ترتیب جو آج ترتیب ہے، جس ترتیب میں وہ ہے، یہ اس کی پہلی آیت ہے۔ آج میں شروع کرتا ہوں اس آیت سے جو کہ قرآن مجید کی نزول کی پہلی آیت ہے، اور وہ آیت یہ کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے دوٹے سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، اور جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے یہ جو سلسلہ ہادی عسکری صاحب نے اور میں نے شروع کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بالکل ابتدائی مراحل میں ہو، مگر ہمارے سامنے 2 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد ہمارا یہ ہے کہ قرآن فہمی کو روایتی ماحول سے نکال کر غیر روایتی ماحول میں لایا جائے، اور اس کا جو اگلا اسٹیپ ہوگا، ہم اس کے اگلے اسٹیپ پہ بھی جائیں گے۔ ہم اس کے اگلے اسٹیپ میں اس قرآن فہمی کو عام تعلیم سے انٹیگریٹ کریں گے۔ ہمارے حساب سے قرآن مجید کسی مذہبی مدرسے میں پڑھانے والا سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی، ییل، ہر جگہ پہ اس کو ریلیٹ کرنا ہے۔ ہم نے اس کو وہاں لانا ہے، اور پھر تیسرا اسٹیج ہوگا کہ ہم سائنٹیفک ریسرچ اور ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ مقصد جو ہے وہ قرآن کا ضرور ہے کہ ہم عقیدوں کی درستگی کے لیے قرآن مجید استعمال کریں، مگر قرآن اس سے آگے ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اقرا، ہر انسان آج تک جتنے آپ سامنے بیٹھے ہیں، جتنوں نے بھی لفظ اقرا پڑھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں پڑھو، اقرا پڑھو۔ اور اس پہ میں نے بڑی ریسرچ کی، اور خاور مہندی صاحب ریسرچ کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ ماڈرن عربی میں
ماڈرن عربی میں نہیں آیا ہے، آج کی عربی میں نہیں آیا ہے۔ قرآن مجید سن 6 ہجری کی کلاسک عربی میں آیا ہے۔ قرآن مجید سن 6 ہجری کی کلاسک عربی میں آیا ہے۔ کلاسک عربی میں، کلاسیکل عربی میں اقرا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جمع کرنا اور جمع کر کے اسے بانٹ دینا۔ یہ اقرا کا مطلب ہے کلاسیکل عربی میں۔ سن 6 ہجری کی جو عربی تھی جس میں قرآن آیا ہے، وہ اقرا یہ میرے آقا نامدار کی توہین ہے کہ کوئی انہیں کہے پڑھو، یہ توہین ہے، یہ توہین ہے۔ یہ ہے عربی میں کہتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ آپ ایکیومولیٹ کریں کر کے اب اسے ٹرانسمٹ کریں، اس کو کہتے ہیں ٹرانسمٹ۔ اس کو مطلب ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، ڈسٹریبیوشن تو انفاق ہے، ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا، ٹرانسمیشن لائن، اس کو بولتے ہیں اقرا۔ یہ ہوتی ہے ٹرانسمیشن لائن، تو ٹرانسمیشن لائن ہے یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ٹرانسمیشن آف گاڈلی میسج کا، یہ ٹرانسمیشن ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اب جو مسئلہ پیدا ہوا اور مسئلہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امین میں رسول آیا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، سب سے پہلی آیت جو نازل کی آپ نے وہ سب سے مشکل سبجیکٹ ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، انسان کو کیسے پیدا کیا، یہ سب سے مشکل سبجیکٹ ہے نا، آج کا مشکل ترین سبجیکٹ ہے کہ کیسے پیدا کیا خلق۔ اقرا باسمک ربک الذی خلق۔ اچھا، اب اس سے آگے چلیں، اس نے کہا خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، اور ہم نے اس کو ایک خون کے لوٹڑے سے پیدا کیا۔ یہ جو آیت ہے خلق الانسان من علق، یہ آیت اس تمام چیز کی پیش خیمہ ہے جو میں آپ کے سامنے آج بیٹھا ہوں۔ جب میں نے اس کا ترجمہ پڑھا تو میں نے کہا یار یہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کچھ اور کرنا پڑے گا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا لوتھڑے سے۔ اب جب علق کے اندر ہم گئے، وہی کلاسیکل عربی میں گئے، تو کلاسیکل عربی میں الگ بولتے ہیں کنڈے کو، ہک، جس پہ چیز لٹکی ہوتی ہے، جس پہ چیز لٹکی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں علق، ہک جسے کہتے ہیں۔ جس طرح ایک لیچ ہوتی ہے وہ بھی لٹکی ہوتی ہے اس طرح کر کے، اس کو بولتے ہیں علق۔ انسانی بچے کی شکل پیٹ کے اندر ہک جیسی ہوتی ہے۔ کبھی آپ انسانی بچے کی شکل دیکھیں پیٹ کے اندر، وہ یوں کر کے یوں ہوتا ہے، آپ اس کو کمپیئر کر لیں ہک کے ساتھ۔ اب جو یہاں پر آ کے مجھے پریشانی یہ ہو گئی، جو میں آج بھی پریشان ہوں، کہ میرے آقا نامدار ان جاہلوں کو الگ کیسے سمجھاتے ہوں گے۔ مجھے یہ پریشانی ہے کہ وہ میرے آقا نامدار ان جاہلوں کو کیسے سمجھاتے ہوں گے الگ کیا ہے۔ اب دو اس کے نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئی نعوذ باللہ الگ کیا ہے۔ دیکھیے نا، دو آپشن ہے نا، یہ تو الگ پتہ لگا جب الٹرا ساؤنڈ ہوا ماں کے پیٹ کا، تو اندر سے الگ پتہ لگا نا کہ یہ اس طرح ہے۔ جب الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا تھا تو کسی کو کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ایک ہک کی طرح لٹکا ہوتا ہے۔ بچہ ہک کی طرح لٹکا ہوتا ہے، دیکھ لیں
آج بھی دیکھ لیں جا کے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بلا لیں ڈاکٹروں کو، ٹھیک ہے، خاور صاحب ڈاکٹر ہیں، دیکھ لیں کس طرح وہ بچہ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ فارم میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو الگ بولتے ہیں۔ تو یا تو یہ معاذ باللہ یہ مانا جائے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، یا پھر یہ مانا جائے کہ ان جاہلوں کے لیے آپ خاموش تھے کہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ ٹائم آئے گا تو سمجھ جائیں گے۔ اب پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم بھی وہیں بیٹھے، ہم بھی الگ کو لوچرا۔ میں نے کوئی 50 میں نے اس کی تفسیریں دیکھی کہ یار الگ میں کہیں کوئی ان کو عقل آئی، کہیں عقل آئی، سب نے لوچرا، خون کا لوچرا، وہ خون کا لوچرا نہیں ہے، وہ ایک خاور صاحب ڈاکٹر ہیں، وہ ایک سیک ٹائپ چیز ہے، جو لٹکی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہاں سے الگ ہو جاتی ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو الٹرا ساؤنڈ والی بات کر رہا تھا، خلق الانسانوں میں الگ، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہاں پہ ہے، اب اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے اقرا و ربک الاکرم، تمہارا رب اکرم ہے، یہ کریم نہیں ہے۔ اکرم از دی ایکسٹریم فارم آف کرم، اور یہ لفظ قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہے، اکرم کہیں دوبارہ نہیں آیا، اس آیت کے علاوہ اکرم کہیں استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اقرا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد کلا لا تطعہ فاسجد وتقرب، کہ ان کا کہنا نہیں ماننا اور اللہ کو سجدہ کرنا، یہ اس آیت کا اگلی آیت ہے۔ یہ سجدہ نماز نہیں ہے، یہ سجدہ نماز نہیں ہے، یہ سجدہ نماز نہیں ہے، یہ سجدہ ہے کہ جب آپ کو ریئلٹی سمجھ آ گئی تو پھر آپ ریئلٹی سمجھنے کے بعد اس کی شکر گزاری میں سجدہ ریز ہو گئے۔ جب آپ کو ریئلٹی سمجھ آئی تو شکر گزاری کا سجدہ ہے، یہ نماز نہیں ہے، اس کے بھی سجدے کا مطلب نماز نہیں ہے یہاں پر۔ اچھا، اب میں دو چیزیں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں نالج پہ آیتوں سے کے بارے میں آگے بڑھنے سے۔ یہاں پہ نالج، علم کا مطلب نالج، انگریزی میں کریں گے تو علم کا مطلب نالج، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات میں آپ بالکل کلیئر آج سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، پبلک میں کہہ رہا ہوں، جو ریکارڈ ہوگا چلے گا، کہ دنیا میں ایک شخص کے علاوہ کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے۔ عالم دین میرا غیب امام جو غیب میں ہے، باقی سب کوئی کسی مذہب کا عالم ہے، کوئی کسی فقہ کا عالم ہے، کوئی منطق کا عالم ہے، کوئی فقہ کا عالم ہے، عالم دین کوئی نہیں ہے۔ تو جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ عالم دین ہے وہ غلط بات کر رہا ہے۔ عالم دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عالم دین مذہب کا عالم ہو سکتا ہے، دین ایک بہت بڑا ایمبٹ ہے۔ تو اور وہ مالک دین وہ ہوگا جس کو دین کے ہر ایکسپیکٹ کی کور ہوگا، اور دین میں کائنات بھی ہے، فلسفی بھی ہے، میڈیسن بھی ہے، انجینئرنگ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو مالک عالم دین تو ایک ہی ہے، عالم دین ایک ہے بس، وہ ہے عالم دین میرا غیب میں، اور کوئی عالم دین نہیں ہے۔ کوئی فقہ کا عالم ہے، کوئی منطق کا عالم ہے، کوئی حدیث کا عالم ہے، کوئی کسی اور چیز کا عالم ہے۔ تو یہ جو آپ بار بار عالم دین کہتے ہیں، یہ غلط۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی چیز جس کو ہم کہتے ہیں دینی علم، یہ بھی غلط لفظ ہے۔ ہر علم دینی علم ہے، جو علم بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے وہ دینی علم ہے۔
یہ دینی علم ہے، یہ مدرسہ علم ہے، یہ اسلامک اکنامکس ہے، یہ اسلامک میڈیسن ہے، یہ اسلامک سائنس ہے، یہ آپ نے پوپ سے اٹھائی ہے، ویٹیکن سے اٹھائی ہے۔ کوئی دینی علم نہیں ہوتا۔ مولا کائنات دینی عالم نہیں تھے کہ دینی عالم تھے، میڈیسن کے عالم نہیں تھے۔ تو عالم دین نہیں ہے اور کوئی دینی علم نہیں ہے۔ جو علم ہے اگر وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے تو وہ علم دین ہے۔ اور میں آپ کو کسی وقت لمیٹڈ مجمع میں، آج پبلک میں نہیں، کسی لمیٹڈ مجمع میں سورہ الحمد میں مالک یوم الدین سمجھاؤں گا آپ کو کہ مالک یوم الدین کسے کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین جو آپ کا جو مطلب ہے نا مالک یوم الدین کا، وہ میرا نہیں ہے۔ جو آپ کا مطلب ہے مالک یوم الدین، جو آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، وہ میرا نہیں ہے کم از کم۔ مالک یوم الدین کون ہے؟ یوم الدین کیا ہے؟ اس پہ یہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ تیسری بات، بہت اہم سوال ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ہم اس کو آیت پڑھتے ہیں جناب مولا کائنات کے شان کی ہے، مگر اس میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے آقائے کائنات نے اپنی نبوت کے تمام کام انجام دے دیے، کمپلیٹ کر دیے، اور آپ کے کاموں میں ایک کام تھا یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب والحکمہ۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کا کام تھا کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ مجھے کوئی انسٹیٹیوشن دکھا دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے کہ میں جا رہا ہوں یہ تعلیم و حکمت کا اسکول ہے۔ یہ میں بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں۔ کوئی اسکول دکھائے مجھے کہ جب آپ گئے تو آپ نے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے یہ فرض دیا گیا تھا یتلو کتاب اللہ اور تعلیم، اب میں نے یہ بنا دیا ہے یہ مدینے کا سیکنڈری اسکول ہے، یہ ہائی اسکول ہے، اور یہ مدینے کا ہے۔ کیا مدینے کی مسجد میں رسول تعلیم اس طریقے سے دیا کرتے تھے جو تعلیم کا انسٹیٹیوشن ہے؟ بتائیں، سوال کریں مسلمان، جواب دیں کہ کیا انسٹیٹیوشن علم، جب ہم علم کی بات کر رہے ہیں تو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نامدار کا فارمیٹ کیا تھا، اور وہ کیا فارمیٹ چھوڑ کے گئے، کیا فارمیٹ چھوڑ کے گئے کہ بھئی یہ تو میں جا رہا ہوں، اب ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں، اب یہ کل تک یہ اسکول کھلا ہوا تھا، آج یہ اسکول لاک ہو گیا، بس ختم۔ کوئی اسکول چھوڑ کے گئے تھے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی اسکول چھوڑ کے گئے تھے کہ بھائی یہ اسکول ہے، اب ہم تو اہل تشیع سارے جائیں گے، وہ کہیں گے ذرا مولا علی کو موقع نہیں دیا گیا، یہ نہیں دیا گیا، اس لیے ہمارا اسکول نہیں چلا، پھر امام جعفر الصادق کے زمانے میں اسکول چل گیا، پھر وہ بند ہو گیا۔ یہی ہے نا ہمارا آنسر، ہمارا آنسر تو سمجھ بھائی یہی ہے نا، یہی کہانی ہم سنائیں گے نا۔ مگر میں یہ کہانی جو ہے اس منبر میں بیٹھ کے کہانی فقہ جعفریہ کے چند بندوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کاموں کی کمپلیٹنس کے بارے میں بات کروں۔ تو آپ نے جس طرح بہت سی چیزیں اوپن چھوڑی کہ یہ تمہارے حساب سے تم جس طرح چاہو اس طرح تعلیمی ادارے بنا لینا، یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ یار جو نماز پڑھائے گا وہی درس دے گا، جو نماز پڑھائے گا وہی درس دے گا، جو فقہ کا جاننے والا ہوگا وہی پڑھائے گا سائنس، جو فقہ کا جاننے والا ہوگا وہی بتائے گا آپ کو کہ اکنامکس کیا ہے۔
تو حضور نے کہا یہ نہیں، میں یہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں یہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں کوئی انسٹیٹیوشنلائزڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اس سینس میں چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ دیکھیں ہم اپنے آقا نامدار کی زندگی کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، اور میرا جیسا سیکولر آدمی، میں بار بار اپنے آپ کو سیکولر اس لیے کہتا ہوں کہ میرے مسلک میں دین اور سیاست الگ الگ ہے، اس لیے میں سیکولر کہتا ہوں اپنے آپ کو، تو میرا جیسا سیکولر آدمی اس کو کسی اور نظریے سے دیکھتا ہے کہ ایک شخص دعوے دار ہے اور ہے، تو وہ جب گیا تو وہ پہلا علم اس کو دینا تھا اور اس کے بعد بھی علم باقی رہنا تھا، تو اس نے اس کو کس طرح انسٹیٹیوشنلائز کیا۔ اور تیسری بات کہ 11 ہجری سے لے کر یا 40 ہجری سے لے کر آج تک جتنی چیزیں بھی انسانی بھلائی کے لیے پیدا ہوئی ہیں، ان میں کوئی رول کسی مذہب کا بشمول اسلام نہیں ہے۔ ہے تو مجھے دکھا دے، ہے تو دکھا دے۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ مائک چل رہا ہے، یہ کینسر کا علاج ہو رہا ہے، یہ آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ کے کپڑے ہیں، کوئی ایک چیز دکھا دیں جو انسانی جسمانی زندگی کے لیے بہتر ہو، جس کا تعلق مذہبی انسٹیٹیوشنوں نے کریٹ کیا ہو کہ یار یہ بڑی اچھی ترکیب تھی، یہ کریٹ کر دی۔ ایک چیز دکھا دے مجھے، ایک چیز کہ یار یہ تو نا، یہ ہم قاہرہ سے لائے تھے، یہ مدینے سے نکلا تھا، یہ مکہ سے آیا تھا، کوئی ایک چیز دکھائے مجھے، یہ میں خم سے لایا تھا، یہ نجف سے نکلا ہے۔ جو بھی سائنسدان اہل تشریح نکلا ہے، بڑے بڑے سائنسدان اہل تشریح ہیں، امام جعفر الصادق کے بے شمار شاگرد ہیں، مگر وہ سب انڈیویجول ہیں، انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہیں، انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہیں۔ تو جو میں پہلے بات کر رہا تھا، مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم مذہب کو یا دین کو انسانی بھلائی میں کنورٹ کریں۔ مقصد یہ ہے کہ دین کو انسانی بھلائی میں کنورٹ کریں۔ دین صرف جنگیں لڑنا نہیں ہے، انسان کی بھلائی کے لیے کیا کیا آپ نے ابھی تک؟ بتا دیں مجھے، کوئی ایک اسٹیپ بتا دیں مجھے کہ آج یہ آپ نے یہ کیا، یہ بڑا اچھا گلاس بنا ہوا ہے، یہ میں نے بنایا تھا، یہ موبائل میں نے بنایا تھا، یہ بائک میں نے بنایا تھا، یہ کینسر کی دوا میں نے بنائی تھی، یہ اسکرین میں نے بنائی تھی، یہ ڈسکرین میں نے بنائی تھی۔ کوئی ایک چیز دکھائیں مجھے، کوئی، اس کو چھوڑیں، آپ سارے بیٹھے ہیں، کوئی آپ ایک بتا دیں جس کا حلال پیشہ ریلیٹ کرتا ہو مذہب سے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، جو سب گوروں کی تعلیم سے نکل کر حلال روزی کما رہے ہیں۔ یہ ہے علم، یہ ہے علم۔ اسد بھائی پریشان لگ رہے ہیں، اسد بھائی مشکل، پریشان نہیں ہو، پریشان نہیں ہو، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو، ایسی بات کوئی نہیں کہے گا، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے ڈائیورس کر دیا، ڈائیورس علم کو انسانی بھلائی سے، اس کو بولتے ہیں پاپائیت۔ یہ ویٹیکن سٹی ہے، ویٹیکن سٹی نے کچھ نہیں کیا زندگی میں، پوپ نے۔ کوئی بتا دے کنٹریبیوشن پوپ کی ہے تو؟ لڑائی جھگڑا کرا لو کیتھولک سے پروٹسٹنٹ کا، پروٹسٹنٹ سے کیتھولک کا، یہ اس کے علاوہ پوپ کا کنٹریبیوشن ہسٹری میں کیا ہے؟ انسان کے لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے کیا ہے؟ چلیے جی، یہ تھوڑا کنٹروورشل بات ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب جب آپ کہتے ہیں علم، اچھا اب میں آخری بات کروں، اچھا اب جو علم کا انسٹیٹیوشن ہے وہ معاشرے نے خود کریٹ کیا، اور ہمیں چاہیے کہ اس کو اڈاپٹ کر لیں، اس کو ریکریٹ نہیں کریں۔
اب یہ موبائل فون بن گیا ہے تو اب میں کہوں یار میں چائنا سے امپورٹ نہیں کروں گا، ایپل سے امپورٹ نہیں کروں گا، گجرا میں ٹرائی کرتا رہوں گا 20 سال تک، یہی ہے نا. تو اب جو بھی ہے آج 2026 میں مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کہ 1400 پہلے ہم نے کیا ٹائم ضائع کر دیا، اب مجھے یہاں سے آگے چلنا ہے. تو جو آج انسٹیٹیوشن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنے ہوئے ہیں ان کو ہمیں آگے انہی کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے، ییل کے ساتھ، آکسفورڈ کے ساتھ، کیمبرج کے ساتھ، پرنسٹن کے ساتھ، کولمبیا کے ساتھ، چائنا کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اس کو آگے چلنا ہے. اب یہاں پہ ایک میں کلیئرٹی دے جاتا ہوں، کالج اور یونیورسٹی میں ایک فرق ہے. کالج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایگزسٹنگ نالج کو اسپریڈ کرنے کے لیے. جو نالج اویلیبل ہے اس کو لوگوں میں کرنے کو کالج بولتے ہیں، اور نئی نالج کریٹ کرنے کو بولتے ہیں یونیورسٹی. جہاں نئی نالج کریٹ ہونا وہ ہوتی ہے یونیورسٹی، اور جہاں پہ پرانی نالج لوگوں میں دیتی جائے اس کو بولتے ہیں کالج. تو مسلمانوں نے سب کچھ کیا، یونیورسٹی نہیں بنائی، کالج ہے. یہ کالج ہے، وہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں. جو ایگزسٹنگ نالج ہے نا، وہ 4 صحیح کتابیں ہیں ہمارے بھائیوں میں، 4 صحیح کتابیں ہیں حدیثوں کی، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی برائی نہیں ہے. یہ کالج ہوا نا، ایگزسٹنگ نالج کو آپ اسپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کالج ہے. یونیورسٹی کدھر ہے؟ اچھا میں بتاؤں، مگر جو ہمارے پرانے علماء تھے جنہوں نے نجف میں مدرسہ بنایا تھا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یونیورسٹی ہے. یہ حوزہ بولتے ہیں کالج کو. انہوں نے بیچاروں نے دعویٰ بھی نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ حوزے کا مطلب ہے کالج. صحیح کہا انہوں نے، حوزہ ہے وہ کالج ہے، وہاں پہ کلیکٹ ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹ رہتا ہے، نالج کریٹ نہیں ہوتی. اچھا، اس میں جو کانسیپٹ ڈالا گیا، جس کانسیپٹ سے اس کو خراب کیا گیا، وہ یہ کہ اسلام میں یونیورسٹی نہیں ہو سکتی، یونیورسٹی کرو گے تو کوئی نئی چیز آ جائے گی. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اس کو روک دو، یہیں پہ لمٹ کر دیں. یہ ہے علم، اس پہ آپ بات ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. اس کو یہ بڑی مشکل بات ہو ہادی بھائی، بات ذرا مشکل ہو گئی، بات مشکل ہو گئی، مشکل ہو گئی نا. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ جو آپ کے پاس علم ہے، علم اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل ہے آپ کے پاس علم ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ مشاہدہ. اور آپ سے پوچھیں 2 اور 2 4، اس کے لیے مشاہدہ نہیں ہے، منطق ہے. تو علم کی 2 شکلیں ہیں، ایک آ رہی ہے مشاہدے کی بنیاد پر، اور ایک علم آ رہا ہے منطق کی بنیاد پر. تو انسان کا جو علم ہے وہ کمبینیشن ہوتا ہے مشاہدے اور منطق کی یوز کے ساتھ، ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں جب اس کو پروسیس کو بنایا گیا تو پہلا، اب بالکل آپ اس کو بھول جائیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہیں کہ پہلا علم حاصل کرنا ہے. تو علم حاصل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ مشاہدہ کریں، یہ ہے لائق ہے یہ. اس کے بعد اس میں اس کی عقلیت پسندی، اس کے اندر منطق ڈھونڈیں کہ یہ ایسا کیوں ہے. یہ سیکنڈ سٹیج ہے. پہلے آپ دیکھیں، پھر آپ سوچیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایسا کیوں ہے، اس کی اتھارٹی کیا ہے، مطلب کس نے کہا کہ یہ ایسا ہے، کس نے کہا کہ یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک تیسری شکل ہے کہ نہ اس میں
تجربہ ہے، نہ اس میں عقل ہے، نہ اس میں اتھارٹی ہے، اور پھر آپ نے یہ اپنی جبلت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایسے ہے. اس کو بولتے ہیں وجدان، اس کو بولتے ہیں وجدان. ٹھیک ہے؟ جب یہ تینوں چیزیں تجربہ، مشاہدہ، عقل، اتھارٹی دنیا کی ختم ہو جائے، یا دنیا کی یہ تینوں چیزیں، ان تینوں چیزوں کی بنیاد پر آپ کو کوئی چیز سمجھ آئے، نہیں آئے یا نہیں آئے، اور اس کے مقابلے میں ایک ڈیوائن آ جائے، اس کو بولتے ہیں وحی. وہی وہ چیز ہے جس میں نہ عقل ہے، نہ اس کے اندر مشاہدہ ہے، نہ اس کے اندر اتھارٹی ہے، مگر اس کے اندر وہ اتھارٹی ہے، وہ وہی ہے. کیونکہ وہی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے تمہیں نظر آ رہی ہے، مگر کیونکہ میں اس کا بنانے والا ہوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے. تو جہاں وہی آ جائے وہاں عقل ختم ہو جاتی ہے. بس سمجھ آئی؟ جہاں وہی آ جائے وہاں عقل ختم ہو جاتی ہے. اب وہی ہے صرف 6666 آیتوں میں، صرف 6666 آیتوں میں وہی ہے. تو اس کا مطلب ہے دنیا کے سارے مسائل آپ عقل، مشاہدے، شعور کے تحت حل کر سکتے ہیں، وحی کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ یہاں پر آ کے امام کے بارے میں باتیں بتاؤں گا آپ کو، مگر وحی جو ہے وہ مکمل ہو گئی. اب وحی نہیں آئے گی. وحی کیا چیز ہے؟ وحی وہ چیز ہے جس میں عقل، مشاہدہ اور منطق نہیں ہے، وہ ڈیوائن ہے، وہ وہاں سے آئی ہے. اور وحی کو ماننا یا نہیں ماننا آپ کے اختیار میں ہے. آپ یہ مان لیں کہ وحی ہے، آپ یہ مان لیں کہ وحی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی ہے نا، آپ نبی کو نبی مانیں یا نہیں مانیں، یہ تو آپ کا اختیار ہے نا. اگر آپ نبی کو نبی مانیں گے تبھی تو وحی مانیں گے. اچھا جی، اب اس کے علاوہ اسی لیے انگریزی میں بولتے ہیں اس کو، انگریزی میں جب اس کو بولتے ہیں تو پہلا پروسیس ہوتا ہے آبزرویشن، پھر ہوتا ہے ہائپوتھیسس، پھر ہوتا ہے ایکسپیریمنٹیشن، پھر ہوتا ہے انالیسس، اور پھر ہوتا ہے کمیونیکیشن. یہ ہوتی ہے نالج. مطلب نالج، علم کیا ہے؟ علم آبزرویشن ہے، اس کے بعد ہائپوتھیسس ہے، اس کے بعد اس کی ایکسپیریمنٹیشن ہے، اس کے بعد اس کا انالیسس ہے، اور اس کے بعد اس کی کمیونیکیشن ہے. یہ ہے علم. اب اس میں کوئی دینی اور غیر دینی علم نہیں ہے، کوئی دینی اور غیر دینی علم نہیں ہے، یہ سارا ایک علم ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اب جب میں نے کہا کہ علم میں جہاں پر آپ کے بات سے آپ کی عقل، شعور، آبزرویشن سے بات باہر چلی گئی تو پھر آ گئی وحی. تو سورہ نحل کی آیت نمبر 33 میں اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے. بڑی کلیئر آیت ہے. وہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، اور رسول کا کام یہ ہے کہ اس کو وحی دی جاتی ہے کہ وہ جا کر آگے پریزنٹ کر دیں. یہ رسول ہے. بات ختم ہو گئی. اب سوال اگلا آ گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ وہی آ گئی. اب اگلا جو پورشن ہے وہ ہے مسئلے والا، جہاں پہ مسلمان پھنس گئے.
فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں معلوم نہیں۔ وہی آ گئی، رسول چلا گیا، وہی آ گئی، رسول چلا گیا، الیوم اکملتم لکم ہو گیا۔ اب سوال آ گیا خاور مہدی صاحب کو کہ یہ سوال کا جواب کیا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ نا بس اب سوال آ گیا نا، اب کہاں جائیں گے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تمہیں علم نہیں ہے وہ جا کر اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اب اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اہل ذکر میں کبھی میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اہل ذکر ہوں، کبھی کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اہل ذکر ہوں، کبھی کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اہل ذکر ہوں۔ دو باتیں اس پہ ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اہل ذکر ہر زمانے میں ہوگا، کہ اہل ذکر جو ہوگا وہ ہر زمانے میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات سوال یہ ہے کہ اگر اہل ذکر میں نے ایک بہت بہت بڑے عالم کو مان لیا اور اس سے ایرر ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اس آیت کے ذیل میں یہ کہا جاتا ہے کہ اہل ذکر کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ سب سے واضح آیت ہے امامت کے بارے میں۔ یہ امامت کے بارے میں ون آف دا ویری اتھارٹیو آیت ہے کہ اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اہل ذکر کون ہے بھائی، یہ تو بتا دو مجھے، کس کے پاس جانا ہے؟ دارالعلوم کورنگی میں جانا ہے، جامع رشید میں جانا ہے، کدھر جانا ہے؟ کدھر جانا ہے مجھے بتائیں نا۔ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس تو بڑے بڑے عالم ہیں، ہمارے بھائیوں کے پاس تو لمیٹڈ ریسورسز ہیں، کہاں جائیں؟ فضل الرحمان کے پاس جائیں، کس کے پاس جائیں؟ دیکھیں نا وہ اگر ختم کر دیتا بات کو کہ یہاں پر وہی آ گئی ختم، پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن لَمْ تَعْلَمُوا؟ تمہیں اگر پتہ نہیں ہے تو اہل ذکر سے پتہ کرو۔ کیا پتہ کرو؟ کیا پتہ کرو اور کس سے پتہ کرو؟ کیا پتہ کرو، کس سے پتہ کرو، کدھر ہے وہ؟ تو اہل ذکر سے جا کے پتہ کر لو کہ کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک بڑی انٹرسٹنگ آیت علم کے بارے میں ہے، وہ سورہ اسرا کی آیت نمبر 36 ہے۔ وہ کہتی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمًا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمًا، اور جس بات کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑو۔ ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ بڑی خطرناک آیت ہے، خطرناک اس سینس میں کہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ یہ اگلا والا پورشن یہ کہتا ہے کہ جس بات کا تمہیں پتہ نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، اور بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے ایک، اور سب میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ تو کہہ رہا ہے سما کان، بصر آنکھیں، فواد کہتے ہیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ، فواد کا مطلب ہے مائنڈ اینڈ برین۔ فواد دل کو کہتے ہیں، دل کی مختلف شکلیں، مگر عربی میں فواد کہتے ہیں دل کو۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تین چیزیں سما، بصر اور فواد سے سوال ہوگا۔ پہلی بات تو کہہ رہا ہے کہ جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ نہیں کیا کرو، اور دوسرا اچھا اب یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو کیوں ذکر کیا گیا؟ سینسز تو انسان کے ان سے زیادہ ہیں، سینسز تو زیادہ ہے نا،
تو بیسک سینسز جو ہیں وہ ہیئرنگ اور بصری ہے. انسان کا جو بیسک سینس ہے نا وہ سننا اور دیکھنا ہے یا اس کے دل کے خواہشات ہیں. تو 3 بیسیکلی انسان کے سینسز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہہ رہا ہے جو یہاں لکھا ہے نا لا تخف، تم تخف مینز فالو نہیں کیا کرو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تخف بولتے ہیں کسی بندے کے فٹ سٹیپ پہ چلنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کو تخف بولتے ہیں. تو جس کا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے تم پیچھے چل پڑے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے والے کے 4 سٹیپ ہیں، تم نے بھی اس 4 سٹیپ پہ چلنا شروع کر دیا. لا تخف، لا تخف. وہ کہہ رہا ہے لا تخف کا مطلب ہے صبر. تخف کہتے ہیں کسی بندے اگلے والے کے 4 سٹیپ پہ چلنا. اس کا مطلب ہے تم اپنے 4 سٹیپ خود ڈیسائیڈ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 4 سٹیپ نے خود ڈیسائیڈ کرو. لا تخف، لا تخف. 4 سٹیپ یہ نہیں ہے کہ تم چل پڑے. ٹھیک ہے، چل پڑے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے دل، کان، آنکھ اور دل سے سوال ہوگا. اچھا اب یہاں پر آ کر اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو آپ کے اعضاء ہیں، یہ آپ کے جو اعضاء ہیں، آنکھ، کان اور دل، یہ تمہارے نہیں ہیں، تمہیں دے دیے گئے ہیں. یہ تمہارے نہیں ہیں، تمہارے استعمال میں دے دیے گئے. تمہارے استعمال میں دے دیے گئے. تو جب قیامت کا دن آئے گا تو ان سے پوچھیں گے کہ اس نے کیا کیا. مسئولہ، یہ تمہارے نہیں ہیں. تم سمجھ رہے ہو تمہارے ہیں، یہ تمہارے نہیں ہیں. یہ تم سمجھ رہے ہو یہ ناک، کان، آنکھ تمہاری ہے، یہ تمہاری نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ آرگن ہیں، وہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے. مسئولہ، سوال ہوگا ان سے. سوال ہوتا ہے کسی لیونگ باڈی سے. سوال ہوتا ہے لیونگ باڈی سے. تو آپ کا اپنا ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ ہاں یہ تو میں تو ہوں، میں تو اس کے کنٹرول میں تھا، اس نے مجھے کہا، میں نے چوری کر لی. تو یہ جو ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک تمہارے پاس ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. یہ تم اس کے ٹرسٹی ہو. تم اس کے ٹرسٹی ہو، یہ تمہارا نہیں ہے. اچھا اب جو ہے یہ ہو گیا علم. اچھا اب علم جو ہے اس کا اگر آپ نے علم حاصل کر لیا تو اس پہ کوئی اجر اور ثواب یا اس کا کوئی عذاب نہیں ہے. جو عذاب اور کتاب اور اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ علم کی نہیں ہے، وہ عقل کی ہے. قرآن مجید میں حساب کتاب اس بات پہ نہیں ہے کہ علم میرے پاس تھا یا نہیں تھا، میں نے کیا کیا، میں نے کیا نہیں کیا، اس کا حساب کتاب نہیں ہے. حساب کتاب کیونکہ علم ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی مدرسے میں علم حاصل نہیں کیا ہو، مگر عقل جو ہے اس کا حساب ہے. عقل کا حساب ہے. حساب جو ہے وہ عقل کا ہے. اور اس کو قرآن مجید میں اس کے لیے بہت سارے لفظ آئے ہیں. اس میں لفظ آیا ہے معرفت، ذکا، فطنتن. یہ سب وہ چیز ہیں جو کہ اس سلسلے میں آتی ہے. عقل جسے انٹیلیجنس کہتے ہیں. تو
علم کی ڈیفینیشن یہ ہے خاور، ایکیومولیشن آف فیکٹس، اسکل اینڈ ڈیٹا، یہ علم ہے. ایکیومولیشن آف فیکٹس، اسکل اینڈ ڈیٹا، دس از عقل، دس از علم. ایبلٹی ٹو اینالائز اینڈ اپلائی نالج از عقل. جو علم ہے اس کا سورس ہے ایجوکیشن، ایکسپیرینس اور اسٹڈی. عقل کی سورس ہے اندر کی صلاحیت اور تجربہ. عقل، علم جو ہے وہ پیٹرول ہے اور انٹیلیجنس انجن ہے. علم جو ہے وہ عقل کے انجن کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے، عقل کے انجن کو چلاتا ہے. اور اسی لیے عقل جو ہے بار بار قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے افلا تعقلون. قرآن بار بار کہہ رہا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا عقل کی بات تم لوگوں کو نیکی، کیا عقل کی بات کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو وہ آپ کے علم پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا، آپ کے علم کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ آپ کی عقل کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ تمہارے علم تو ہے مگر تم اسے استعمال نہیں کر رہے، تمہارے میں عقل نہیں ہے. عذاب عقل کے نہیں استعمال یا عقل کے غلط استعمال کے اوپر ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 اور 171 کہتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا إِلَيْهِ وَآبَاؤُنَا أَوَّلُ كَانَ آبَاؤُهُمْ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں بلکہ تم اسی چیز کی ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. بھلا اگرچہ کہ باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں نہ سیدھے رستے پر ہوں، وہ بھی تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے. اب ان لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے قرآن آیت نمبر 171 میں وَمَثَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ بِهَا لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانوروں کو پکارے اور وہ آواز اور پکار کے سوا کچھ نہ سمجھ سکیں. رئیس بھائی اس جملے کو ذرا غور کریں. وہ کہہ رہا ہے کافروں کی مثال ایسی ہے جیسی کوئی جانوروں کو پکارے اور وہ آواز اور پکار کے سوا کچھ نہیں سمجھیں، یہ بہرے گونگے ہیں کیونکہ یہ سمجھ نہیں سکتے. اس نیکسٹ والے پارٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہ آواز اور پکار کے سوا کچھ نہیں سمجھے کا مطلب کیا ہوا؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ نہیں، کیا مطلب ہوا؟ نہیں کہ آپ پکاریں اور وہ آواز اور پکار کے علاوہ کچھ نہیں سمجھے، تو اس کا مطلب ہے آواز و پکار تو سمجھ رہے ہیں نا. تو پھر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دوبارہ بتاؤں میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ ان جانوروں کی طرح ہیں کہ جو آواز و پکار کو سمجھیں، ٹھیک ہے، مگر وہ بہرے اور گونگے ہیں، یہ سمجھ نہیں رکھتے. اب یہ بات آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی کہ جب یہ السٹریشن دے رہا ہے ایک ریوڑ کی. جب چرواہا اپنے ریوڑ کو آواز دے رہا ہے تو جانور کے کان میں آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. آواز تو اس کو آ رہی ہے، آواز تو اس کو آ رہی ہے، آواز تو اس کو آ رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے دوبارہ، جب یہ میں ترجمے کو دوبارہ پڑھتا ہوں، اور وہ کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانوروں کو پکارے اور وہ آواز اور پکار کے سوا کچھ نہیں سمجھے. آواز کے سوا کچھ نہیں سمجھے کہ ان کو آواز بھی آ رہی ہے، پکار بھی آ رہی ہے، مگر وہ چرواہے کی انٹینشن کو نہیں سمجھ رہے.
چرواہے کی انٹینشن کو نہیں سمجھ رہے. تو جب آپ تو سمن بکمن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں, یہ اس جانور کی طرح ہے, انہیں سمجھ تو آ رہی ہے, آواز بھی آ رہی ہے, مگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ چرواہا مجھے ادھر لے جانا چاہتا ہے, ادھر لے جانا چاہتا ہے, روکنا چاہتا ہے. 171 اور 170 کو ساتھ پڑھے نا, تو پہلے والے میں کہہ رہا ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی طرح چلیں گے, تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ غلط ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ اس طرح ہے جس طرح وہ تروا, آپ کہے جا رہے ہیں ان کو آواز آ رہی ہے, یہ سن رہے ہیں, مگر یہ آپ کی انٹینشن نہیں سمجھ پا رہے, یہ آپ کی انٹینشن کو نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. سمن بکمن, سارے بندے بیٹھے, ساری زندگی میں جب قرآن پڑھنا شروع ہوگا یہ سمن بکمن سے شروع ہوئے ہوں گے, یاد ہوگا آپ کو سب کو, ٹھیک ہے نا. اچھا اب چلتے ہیں آگے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون, کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. تو وہ کہہ رہا ہے جو کچھ نہیں سمجھتا, جاننا الگ چیز, سمجھتا وہ گونگا اور بہرا ہے, ٹھیک ہے. افلم سورہ حج کہہ رہی ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آزاد یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی صدور. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان کو سمجھ سکتے, اور کان ایسے ہوتے ان سے سن سکتے. بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. دیکھیں اس نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے, سما والابصار والفواد. سما اور ابصار جو ہے نا وہ سورس ہے, وہ میٹر کو کلیکٹ کر رہے ہیں, اس کی پروسیسنگ اب فواد میں ہو رہی ہے. بات سمجھاؤں, میں دوبارہ سمجھاؤں. آنکھ اور کان آپ کی ڈیٹا کو گیدر کر رہے ہیں, گیدر کرنے کے بعد پروسیسنگ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے لفظ میں یا فواد میں ہو رہی ہے. تو اگر فواد کام نہیں کر رہا تو سمجھ لیں کہ آپ کی ناک آنکھ بھی کام نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. اچھا اب ایک آیت پڑھ کے میں, یہ صرف ایک آیت ہے, وہ ہے, اور وہ میں ضروری سمجھتا تھا اس لیے پڑھ رہا ہوں, وہ ہے ادراک اور علم. ایک علم ہے اور ایک ادراک ہے. اس کے اوپر ایک آیت ہے میں پڑھنے جا رہا ہوں, اس سورہ انعام کی 103 نمبر آیت ہے. لا تدرکہ الابصار هو یدرک الابصار هو اللطیف الخبیر. وہ ایسا ہے کہ اس کا کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے, اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے. تو سب سے بڑا جاہل اور کافر وہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کو سمجھ گیا. اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. وہ جس نے کہا وہ آپ کے ادراک سے باہر ہے, ادراک سے باہر ہے. لا تدرکہ, بھول جاؤ تمہارے ادراک میں نہیں ہے. پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا, آپ نے کہا تو وہ ہے جو میرے ادراک سے باہر ہے. اور مولوی سارا دن توحید 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 توحید. او بھائی تیرے بس کا کام نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا تدرکو, تیرے ادراک میں نہیں آ سکتا. اور میں سمجھاؤں گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ادراک میں نہیں آ سکتا. یہ ہے 5G کا 4G کا موبائل, اس کے اندر 7G کی انفارمیشن نہیں آ سکتی. وہ 7G ہے, وہ 7G ہے یار. آپ کی دنیا میں بیٹھے ہیں, یہ 4G کا موبائل ہے, کہہ رہے ہیں آپ 7G کی انفارمیشن لے کر آئیں گے. یہ کیسے آ جائے گی, کیسے آ جائے گی 4G میں 7G کی انفارمیشن؟ اب درمیان میں یہ 4G ہے, وہ 7G ہے, اس میں درمیان میں ایک انسولیٹر لگایا ہوا ہے جس کا نام میرے آقا نامدار ہے. وہ میں آگے سمجھاؤں گا اس چیز کو, ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں فہم.
فہم کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ. دیکھیں نا، میں سارے عقل، فہم، ادراک، آئی وانٹ ٹو کلیئرفائی دیز ورڈس. فہم کا مطلب ہے، اس پہ قرآن مجید سورہ انبیاء میں کہتا ہے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ كُلَّ آیَاتٍ حَكَمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالُ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریقہ سلیمان کو سمجھا دیا. یہ فہم تھی ان کی، مطلب یہ فہم کو فَفَهَمْنَا مطلب فہم جو دی تھی وہ سلیمان کو دی تھی. اس نے بتایا کہ سلیمان کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ اس نے فہم کو کلیریفائی کر دیا. اچھا، اب آ جاتے ہیں بنیادی چیز کے اوپر. وہ ہے جس کے اوپر میں نے بات شروع کی تھی کہ جو میرے آقا نامدار ہیں ان کا کام کیا حیثیت تھی اور کیوں آئے تھے. بڑی واضح آیت ہے جو ہم بے شمار مرتبہ سنتے رہتے ہیں. ربنا وبس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے. بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. اور دوسری آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بڑی مشہور و معروف آیت ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پورا ایمبٹ تھا. اب اس میں کچھ چیزیں سمجھنے والی ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ اب یہ پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا سیرت النبی کی کتابیں پڑھ کر کہ یتلو علیہم آیاتہ ایک پارٹ ہو گیا. یتلو علیہم آیاتہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. تلاوت مینس جو آئی ہے اس کو ایز اٹ از بول دیتا ہے. یہ یتلو ہے. اس میں وہ آگے پیچھے نہیں کرتا، جو آیت آئی اس نے ایسی تلاوت کر دی. تو یہ ایک سیپریٹ پارٹ ہے. یتلو علیہم آیاتہ، ٹھیک ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو تعلیم دیتے وقت ضروری نہیں ہے کہ تلاوت والا ہی وربیج استعمال ہو. یہ فرق ہے. ایک تلاوت کی پھر تعلیم دی، ٹھیک ہے. اب آ گئی تعلیم. تو تعلیم دینے کے بعد اب تعلیم دو چیزوں کی دے رہا ہے. تعلیم دو چیزوں کی دے رہا ہے، کتاب اور حکمت. اب آ گئی بات حکمت بن گیا حکیم، دوائیں دینے والا، جڑی بوٹی والا، ٹھیک ہے. اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حکمت کا مطلب کیا ہے. وہی میں اب واپس جاتا ہوں کلاسیکل عربی ڈکشنری پر. حکمت بولتے ہیں، حکمت کا لفظ نکلا ہے حکمہ سے. حکمہ کہتے ہیں گھوڑے کی لگام کو. گھوڑے کی لگام کو حکمت بولتے ہیں، جس سے نفس امارہ کنٹرول ہو رہا ہے. یہ حکمت ہے. خبر بھائی ٹھیک ہے نا. حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حکمت ہے، دوائی ہے. حکمت بولتے ہیں عربی زبان میں، کلاسیکل عربی میں حکمہ بولتے ہیں لگام کو. لگام کا کام ہوتا ہے گھوڑے کو کنٹرول کرنا. تو یہ انسانی نفوس کو کنٹرول کرنے کی تعلیم کو حکمت بولتے ہیں.
یہ بالکل مختلف بات کر رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے شاید پہلی دفعہ زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ حکمت کا مطلب لگام ہے. برائڈل اس کو بولتے ہیں, برائڈل انگریزی میں. برائڈل کا مطلب ہوتا ہے لگام. لگام کا مطلب ہے کہ انسان کا نفس اور انسان کا سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے, تو حکمت والا بندہ وہ ہوتا ہے جس کو لگام دے کے رکھتا ہے. وہ لگام دے کے رکھتا ہے, وہ حکمت ہے. وہ حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ لگام دے کے رکھنا اپنی چیزوں کو. لگام کا مطلب کیا ہے؟ لگام کا مطلب یہ نہیں ہے, دیکھیں لگام کا مطلب کہیں یہ نہیں ہوتا کہ گھوڑا دوڑے نہیں. لگام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھوڑا دوڑے نہیں. لگام کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول میں رہے, وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو. تو حکمت کہا جاتا ہے کنٹرول, لگام کو. ایسی وہ چیز جو آپ کے لیے کوئی غلط پہ نہیں جائے, آپ اس میں اس کو جب آپ اچھا اب اس نے اس کو کلیریفائی بھی کر دیا اس بات کو. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ إِنْ يَشْكُرُ اللَّهُ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور ہم نے لقمان کو حکمت بخشی کہ خدا کا شکر کرو, اور جو خدا کا کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, اور جو ناشکری کرتا ہے وہ خدا سے بے پرواہ, اور ہم سزاوار وہ خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے. تو لقمان جو تھے نبی نہیں تھے, اس لیے بولتے ہیں لقمان حکیم. اس کو کہتے ہیں لقمان حکیم. وہ نبی نہیں تھے, تو ان کو کہا کہ لقمان حکیم ہی سے انہوں نے نالج کو کنٹرول کرنے کا نبوت کے علاوہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ. لقمان کا ذکر کیوں آیا؟ لقمان کا کانسیپٹ کیوں آیا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ لقمان کا ذکر قرآن میں کیوں ہے؟ لقمان کا ذکر قرآن میں اس لیے ہے کہ اگر حکمت صرف نبیوں کے پاس ہوتی تو ہم سارے کہتے کہ نبی نہیں ہے اس لیے ہمارے میں حکمت نہیں ہے. لقمان نبی نہیں تھے, تو اس نے کہا آرڈنری بندے میں بھی حکمت ہو سکتی ہے, بندے کے پتر بنو. وہاں بھی دیکھو لقمان تمہیں میں نے بندہ دکھایا تھا, وہ نبی نہیں تھا, وہ نبی نہیں تھا, مگر اس میں حکمت تھی. تو اس لیے لقمان کا ذکر ہے. لقمان کا ذکر, اگر آپ لقمان کا ذکر دیکھیں گے تو اسی ریسپیکٹ میں آ رہا ہے کہ لقمان کون ہے. لقمان کے اندر حکمت ہے اور وہ نبی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے آج ہم سارے لقمان بننے کی کوشش کر سکتے ہیں, اس کے لیے وحی نہیں چاہیے, اس کے لیے وحی نہیں چاہیے. اچھا اب آ گیا تزکیہ. تزکیہ بولتے ہیں, تزکیہ بولتے ہیں انکریز اور گروتھ. تزکیہ بولتے ہیں انکریز اور گروتھ. جو بھی حکمت جو اس کو دی گئی اس کو اور مزید گروتھ کی جائے. تو رسول کی جو رسالت ہے وہ تزکیے کے لیے ہے, گروتھ کے لیے ہے, اس کی نالج کے گروتھ کے لیے ہے. حکمت اور کتاب کی نالج کی گروتھ ہے. جب کتاب کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے بار بار ہو رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ کتاب اور یعلم الکتاب والحکمہ. اب کیونکہ ان 10 لیکچر میں میرے پاس وہ کتاب کا سبجیکٹ نہیں ہے, مگر میں نے ایک الگ سے ریکارڈ کرایا ہے ایک پروگرام جو ہے قرآن اور کتاب. مطلب قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور کتاب کا بھی لفظ استعمال کیا ہے. قرآن اور کتاب تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ کتاب کیا چیز ہے اور قرآن کیا چیز ہے, یہ میں اس پہ ابھی جانا نہیں چاہتا. اچھا اب دوسری بات یہ ہے, اب آتے ہیں اگلی بات. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی, اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی. وہ مثال یہ ہے
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایمان ہوتا ہے نا، یہ جہالت کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا. جاہل کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا. جاہل ایماندار نہیں ہو سکتا. جاہل ہے وہ. اس کا مطلب جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اسکول میں علم جو ہے وہ ضروری ہے ایمان کے لیے. ریکگنیشن آف ریئلٹی کے لیے علم ضروری ہے. اس کی مثال دی اس نے، بہت بڑی زبردست مثال دی. فرعون کے دربار میں جادوگر آئے. جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقا و اما ان نکونا نحن ملقین قالوا القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءهم بسحر عظیم. جادوگر بولے اے موسیٰ یا تم پہلے اپنا عصا پھینکو یا ہم پھینکیں. موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور وہ ان کی دہشت طاری کر دی اور ایک بڑا جادو دکھایا. ٹھیک ہے، بات ہو گئی. اب یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 115 اور 116. اب اگلا پارٹ اس کا آتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں. وَأَلْقَى فِي مَا يَمِينِكَ وَتَلْقَفْ مَا زَنَوْا إِنَّمَا زَنَوْا كَيْدَ سَاحِرٍ وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اور موسیٰ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے عصا، اسے ڈال دو، وہ ان کی بنی ہوئی تمام چیزوں کو نکل جائے گا جو انہوں نے کچھ بنایا ہے. وہ صرف جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ تم عصا ڈال دو. انہوں نے سانپ بنائے تھے، موسیٰ کو عصا ڈال دیا، ختم ہوگی بات. اس کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 46، 43 اور 48 کہہ رہی ہے فَأَلْقَى سَحَرَةٌ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. پھر جادوگر سب سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 125 اور 126 میں انہوں نے آگے کہا قالوا انا الی ربنا لمنقلبون قالوا تنقم منا الا ان آمنا بآیات اللہ ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اور تم میں سے صرف اس بات کا بدلہ لے رہا ہے کہ تم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جو تمہارے پاس پہنچی. اے رب، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے. یہ جادوگر کہہ رہے ہیں. جادوگروں نے اپنی رسی ڈالی، موسیٰ نے عصا ڈالا اور وہ عصا نے اس کو نگل لیا. جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے موسیٰ کے اسلام لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر لمٹ آف جادو جانتے تھے. وہ جادوگروں کے ٹاپ پہ تھے. جب انہوں نے یہ والا پوائنٹ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو سے کوئی اوپر کی چیز ہے. دیکھیں اگر وہ جاہل ہوتے نا تو فرعون جاہل تھا، وہ نہیں مانا کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور نان جادو کیا ہے. کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا کہ جادو کیا ہے اور نان جادو کیا ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے جادو کی جو ایکسٹریم ہے اس کو اس نے لے لیا تو انہوں نے کہا یہ جو سامنے والا کر رہا ہے یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ اللہ والا ہے اور مالا. اس میں پوری آیتیں ہیں کہ انہوں نے کاٹا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر ایمان لائے موسیٰ پر، تو اس کا مطلب ہے ایمان اس وقت آیا جب انہیں علم ہو گیا، اور ایمان لاتا ہی علم والا ہے. موسیٰ کو نہ ان کے جادو کا پتہ، فرعون کو نہ ان کے جادو کا پتہ تھا نہ اس کی قیامت کا پتہ تھا. وہ جاہل تھا اور جادوگر عالم تھے.
انہوں نے کہا یار یہ جو بندہ ہے نا، یہ جو بندہ ہے یہ عام انسانی پوزیشن نہیں ہے. اگر وہ جادو کی ایکسٹریم پہ نہیں ہوتے، وہ جادو کی ایکسٹریم پہ تھے، انہوں نے صاحب نکال دیے تھے اپنے طریقے سے، جادو کی ایکسٹریم تھی اور موسیٰ کے عصا نے کھا لیا. تو پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے کہا یار یہ جو چیز ہے نا یہ انسانی نہیں ہے. تو وہ اسلام لے آئے اور وہ شہید ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوری میں دیر ہو جائے گی بہت. اچھا اب سوال ہوتا ہے کہ یہ جو علم ہے، اسلامی علم یا علم جو ہے، وہ آپ کے قرآن مجید کے حساب سے آپ کے باڈی میں کدھر ہے؟ قرآن مجید نے اس کے بارے میں بات کی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید یہ بات کر رہا ہے. اس نے 3-4 لفظ استعمال کیے ہیں. ایک اس نے لفظ استعمال کیا ہے فواد، جس طرح میں نے کہا فواد دل کو بولتے ہیں، دل، مگر وہ ہمارے حساب سے وہ ہارٹ نہیں ہے، اس کا ڈیفرنٹ مطلب ہے. ایک قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا صدر، صدر بولتے ہیں سینے کو، ٹھیک ہے، سینے کو. اب وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پر فواد استعمال ہوتا ہے وہ برین کے ایموشنل اور کوگنیٹو فنکشنز ہیں. یہ کاور بھائی بتا سکتے ہیں، میں ذرا کیونکہ میڈیکل یہ جہاں فواد وہ استعمال کرتا ہے جہاں پر برین کے کوگنیٹو اور ایموشنل آئیں گے، وہاں قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوگا فواد. جہاں پر برین کے مائنڈ اور ایموشنز آئیں گے وہاں پر لفظ استعمال ہوگا صدر. یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اس لیے اچھا سملرلی قرآن مجید میں لفظ دماغ بھی استعمال ہوا ہے، مگر دماغ کو اس سینس میں دماغ استعمال نہیں ہوا جس سینس میں ہم دماغ کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے اب آخر جو سورہ جو مشہور و معروف ہم لوگ پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اور یفقہوا قولی. اس کا مطلب ہے اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے چیسٹ کو اوپن کر دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. یہ چیسٹ کا کھولنا فواد میں نہیں ہے، صدر میں ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی اب آ جاتے ہیں. اب آ جاتی ہے آخری چیز، قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بہترین آیتوں میں سے ہے. وہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رائیۃ خاشعۃ متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے وہ پھٹا جاتا، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ فکر کرے. آپ نے یہ آیت ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی. اس کے بہت سارے پہلو ہیں. اب میں آپ کو بالکل سمپل پہلو بتا دیتا ہوں، سمپلسٹ چیز بھی. جس طرح میں نے کہا یہ ہے 4G، وہ ہے 7G. ٹھیک ہے، 7G کا اگر 320 واٹ کا کرنٹ 220 واٹ کے سوئچ میں آتا ہے تو سوئچ پھٹ جاتا ہے. سمجھ آئی؟ سوئچ پھٹ جاتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو میرا آقا نامدار ہیں وہ 320 کا کرنٹ ریسیو کر رہے ہیں. اگر وہ 320 کا کرنٹ تمہارے پاس آتا تو یہ پھٹ جاتا، کیونکہ تمہارے پاس 320 کی کیپیسٹی نہیں ہے، تم 220 والے ہو.
پہاڑ 220 والے ہیں، تو آپ کے پاس ان پٹ جو ہے وہ 320 کی ہے، آؤٹ پٹ 220 کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کا دل جو ہے وہ ایک انسولیٹر ہے، آپ کا قلب مبارک انسولیٹر ہے، انسولیٹر، کہ ادھر سے کچھ اور ریسیو کر رہا ہے، ادھر سے کچھ اور نکال رہا ہے، کیونکہ ایک ادھر سے اللہ ہے، ادھر سے انسان ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئے گا مسلمانوں کو۔ وہ داڑھی، امامہ، یہ وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ وہ دیکھو تو صحیح کہ یہ جو آیت ہے یہ، اچھا اب آپ بتائیں نا، اب اگر میں اس آیت کو اگر اس وقت کہتے کہ یہ 4G ہے، یہ 320 واٹ ہے، تو کیا ہوتا؟ کون سمجھتا ہے اس کو؟ اس نے کہا بھائی اس طرح پہاڑ پھٹ جاتا نا، یہ وہ چیزیں پھٹ جائے گا یہ۔ اور آپ دیکھیں جب بھی آپ کرنٹ ڈالتے ہیں سوئچ میں غلط تو پھٹ جاتا ہے وہ اس طرح پھٹ جاتا ہے۔ تو اگر یہ وہی ڈائریکٹ آ جاتی تو یہ پھٹ جاتا۔ وہ قلب محمد جو تھا اس کے اندر 320 کا پاور تھا ان پٹ لینے کا، اور 220 آؤٹ پٹ دینے کا پاور تھا۔ میں اکثر لوگوں کو جنرلائز باتیں نہیں کرتا، میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے آقا نامدار کی اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو پہلا کام میرے مولا کائنات نے کیا وہ یہ کیا کہ جس جگہ پر آپ موجود تھے، آپ میرے آقا نامدار موجود تھے، اس دروازے کو بند کر دیا، اور کسی انسان نے میرے آقا نامدار کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ میرے آقا نامدار کی وفات کے پروسیس کو کھلے دل سے پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس وقت ہوا کیا، علی نے کیا کیا۔ جو 3 آدمی اس غسل میں شامل تھے ان کی آنکھوں میں پٹیاں بندھی ہوئی تھی، صرف علی کی آنکھیں پٹی نہیں تھی، کیونکہ کوئی محمد مصطفیٰ کے جسم مبارک کو اس شکل میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ پہلا کام آپ نے علی نے یہ کیا کہ وہ دروازہ بند کر دیا جس جگہ آپ تھے، اور کسی کو کہا کہ سب جاؤ، کوئی نہیں آئے گا قریب۔ آپ نے اکیلے غسل دیا، کفن کیا، نماز پڑھی، نماز بھی نہیں، نماز کیا پڑھنی ہے، نماز جس کے اوپر نماز آئی اس پہ کیا نماز پڑھنی۔ تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا نا۔ اب وہ اپنا جیسا سمجھتے ہیں۔ ایک میری تقریر ہے آدم اور بشر پہ، میں وہاں ایکسپلین کروں گا۔ تو یہ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ وَمَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر تم سنتے یا سمجھتے تو دوزخیوں میں نہیں ہوتے۔ وہ بڑے سمپل بات کر رہا ہے کہ بھائی جو دوزخی ہے نا وہ ہے جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علم اس کے پاس ہے، عقل نہیں ہے، حکمت نہیں ہے۔ علم اس کے پاس ہے، علم کی کمی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے قرآن میں کیا آیت لکھی ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں، اب سورہ اسراء کی آیت نمبر 15 کہتی ہے وَبَنَيْتِ التَّدَى فَإِنَّمَا يَعْتَدِي لِنَفْسِهِ بَنْ زَلَّ فَإِنَّمَا يَزُلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَرِزْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں، عذاب نہیں دیا کرتے۔ یہ باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، یہ آخری والی جو آیت ہے نا یہ بڑی خطرناک آیت ہے۔
کہ جب تک ہم پیغمبر نہیں بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ اس کے اوپر بڑا بحث ہو سکتی ہے، میرا اس وقت سبجیکٹ نہیں ہے، مگر میں آپ کو کسی وقت اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ کیا کہنے کی کیا کوشش کر رہا ہے کہ ہے کیا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں تقریباً اینڈ کے اوپر، میں ٹائم آلریڈی اوور ہو گیا ہے، میں اس میں کچھ چیز اسکپ کر رہا ہوں۔ ولا سورہ آل عمران کہتا ہے هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وآخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ من ابتغاء فتنۃ وابتغاء تاویلۃ وما یعلم تاویلہ الا الراسخون فی العلم۔ یہ میں نے صرف یہ آیت راسخون فی العلم کے لیے پڑھی تھی کہ یہ وہی تو ہے جس نے تمام کتاب نازل کی اور جس کی آیتیں محکم ہیں، اور وہی اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا طبقہ ہے جس کا علم میں مکمل کنٹرول ہے۔ اچھا اب یہاں پر متشابہ اور منسوخ آیتوں کے بارے میں بڑا لمبا چوڑا کنفیوژن ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی واضح آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ منسوخ ہے، اور آپ سارے 1 منٹ میں مان جائیں گے کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کہتی ہے، میں جو ٹائم نہیں ہے میں جلدی سے نکلتا ہوں۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں روزے فرض کیے جس طرح ہم نے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں۔ اس میں یہ نہیں لکھا رئیس بھائی کب رکھنے ہیں اور کتنے رکھنے ہیں۔ یہ آیت نمبر 183 اور 184 ہے۔ اس کے بعد آیت آئی 185، اس کے بعد آیت آئی 185، اور اس 185 نے 84 اور 83 کو ختم کر دیا۔ وہ آیت 85 کہتی ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا جو انسانوں کی ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے فیصلے واضح ہیں، تم میں سے کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ تو اب اس نے روزوں کو رمضان کے ساتھ ریلیٹ کر دیا۔ تو پہلی والی جو آیت تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ اگر یہ آیت نہیں ہوتی نا، یہ والی آیت نیکسٹ والی، اور اس میں لفظ رمضان نہیں ہوتا نہیں، تو میں آج 2 گھنٹے کی تقریر کرتا آپ کے سامنے کہ روزے سردیوں میں ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2 گھنٹے میں تقریر کر کے ثابت کرتا کہ روزے جو ہیں وہ سردیوں میں ہیں۔ اس نے لا کر رمضان کا لفظ لکھ کے نا، شہر رمضان کا مطلب ہے رمضان کا مہینہ۔ اب رمضان کا مہینہ چاہے گرمی میں آئے چاہے سردی میں آئے، تو یہ جو پہلی والی 183 اور 184 تھی نا، تو وہ الگ چیز ہے۔ اچھا میں نے اس پہ آیت تھی بہت ساری، میں اسکپ کر رہا ہوں، وہ اسکپ کر کے ختم کر رہا ہوں، ٹائم بہت آگے ہو گیا۔ کہ ایک پورا واقعہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، میں اسکپ کر رہا ہوں، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا۔ وہ پورے 4-5 آیتیں ہیں کہ حضرت خضر اور موسیٰ میں کیا ہوا۔ موسیٰ جو تھے وہ نبی تھے، مگر ان کے پاس علم لدنی نہیں تھا، وہ خضر کے پاس تھا، اور انہوں نے پھر سارے واقعات کو، میں اس میں لمبا ٹائم ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں، ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اولی الالباب۔ اولی الالباب کہتے ہیں، یہ اولی الالباب کہتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ، یہ لفظ 16 مرتبہ آیا ہے اولی الالباب قرآن مجید میں، اور یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنا
عقل استعمال کرتے ہیں. اور جو بھی آدمی عقل استعمال کرے گا اس کو اولو الالباب بولا جاتا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, اس پہ بھی میں آیتیں پڑھنا نہیں چاہتا, بہت زیادہ آیتیں ہیں, مگر اس نے 5 بنیادی کریکٹرسٹکس بنائی ہیں اولو الالباب کی. پہلی بات ہے کہ وہ ڈیوائن کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت کہ کوئی ڈیوائن ہے, پہلی بات. اور وہ ڈیوائن کے جو جس ڈیوائن نے جو چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں کے بنانے پہ کے ساتھ اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے وہ ایک ہی چیز ہے. اللہ مطلب اللہ کی سمجھ لے امانت ہے وہ. مطلب یہ جانوروں کو قتل نہیں کرنا, کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ کی مخلوق کو نقصان ہو. یہ اولو الالباب کی نشانی ہے. تیسری نشانی یہ ہے کہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوتا ہے اسے توڑتے نہیں. چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ مشکل اوقات میں ڈرتے نہیں. پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ پیشنٹ ہے, صبر کرتے ہیں. چھٹی نشانی یہ ہے وہ برے لفظوں کو اور اچھے لفظوں کو پسند کرتے ہیں. اب جو 7ویں نشانی ہے میں اس پہ سٹریس کرنا چاہ رہا تھا, جو آج کے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے اور جس کی وجہ سے معاشرہ ختم ہو گیا, وہ اچھے اور برے کو برابر نہیں سمجھتے. میں سمجھاؤں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج رشوت لینے والا اور رشوت اور حلال کمانے والے کو لوگ ایک ساتھ سمجھتے ہیں. اولو الالباب وہ ہے جو اچھے اور برے کو برابر نہیں سمجھتا. اگر آپ اچھے برے کو برابر سمجھ رہے ہیں تو اولو الالباب نہیں ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی یہی ہے, ہاں چور ہے کیا فرق پڑتا ہے, مگر میرے ساتھ بڑی طرح ملتا ہے کوئی بات نہیں, یہ مجھے بڑی خوشامد کرتا ہے کوئی بات نہیں. تو اگر اچھے اور برے کو ایک ساتھ سمجھے تو وہ اولو الالباب نہیں ہو سکتا. اولو الالباب کے لیے ضروری ہے کہ برے کو برا سمجھے اور اچھے کو اچھا سمجھے. اچھا, جب ہم برے کی بات کرتے ہیں نا تو ہم برے میں لیتے ہیں اس کی دینی مسائل. دینی مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ یہودی ہو, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے وہ اپنے کردار میں کیسا ہے. تو اگر کسی کا کردار اچھا ہے تو اس کو اچھا سمجھیں اور جو کردار برا ہے اسے برا سمجھیں. آج کے معاشرے میں برائی کو برائی سمجھا نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں یار یہ میرے سے بڑا اچھا ہے, خوش آمد کر رہا ہے, میرے گھر آیا تھا. یہ تو اولو الالباب کا مطلب یہ ہے کہ وہ برے کو برا اور اچھے کو اچھا سمجھتے ہیں. آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے جس کا نام ہے, جس کو کہتے ہیں ہم ایک لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں عالم الغیب. عالم الغیب, اللہ عالم الغیب ہے. مگر سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے, وہ ایک عجیب غریب لفظ پہ بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے یوم یجمع اللہ رسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب. انکا انتا علام الغیوب, عالم غیوب نہیں, علام الغیوب. جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں جواب ملا تھا, وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں, تو ہی غیبوں کے جاننے کی, غیبوں کی باتوں سے واقف ہے. یہ علام الغیوب ہے. علام جو ہے نا یہ لفظ قرآن مجید میں صرف ایک دفعہ آیا ہے اور یہ اسی سے لفظ علامہ نکلا ہے. علام, یہ جو علامہ ہے نا, علامہ یہ علام اس لفظ سے نکلا ہے, علام الغیوب سے. علام بولتے ہیں
ایکسٹریم فارم آف دی علم سے. علام الغیوب کا مطلب ہے جو تمام قسم کے غیوب جتنے بھی غیب ہیں ان سب کا جاننے والا ہے. وہ اللہ ہے, وہ علام الغیوب ہے. اور دوسرا جو غیب کا جاننے والا ہے وہ میرے آقا نامدار ہیں. وہ کہہ رہا ہے علم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. یہ سورہ جن کی آیت نمبر 26 ہے. یہ کہہ رہا ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے اور کسی کو اپنے غیب کسی غیب کو ظاہر نہیں کرتا. اب اس نے میرے آقا نامدار کے لیے ایکسیپشن لکھی. ایکسیپشن ہوتا ہے نا, ایکسیپٹ. الا من ارتضی من رسول فاسألک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا, سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ غیب کی باتیں بتانے کے لیے پسند فرمائے تو اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے. نگہبان کدھر ہیں بھائی, یہ دکھا دو نا مجھے. دو باتیں کی نا اس نے کہا کہ پہلی بات غیب اللہ کے پاس, اللہ رسول کو دئی. اس کا مطلب ہے رسول کے پاس علم غیب اس حد تک جس حد تک اللہ نے دیا, اس حد تک اللہ نے دیا. ٹھیک ہے. اور اس نے اس رسول کو علم غیب دینے کے بعد 2 سیکورٹی گارڈ بھی دے دیے. یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے قالوا یسألک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا, کہ تو اس پیغمبر کے آگے پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا. اچھا جی, اب آخری چیز ختم کر دیتے ہیں. آپ سارے روزانہ پڑھتے ہیں اور پوری تقریر کا جو خلاصہ ہے وہ اس چھوٹی سی آیت میں آ جاتا ہے. وہ سورہ شمس کی آیت نمبر 8 ہے. وَنَفْسٌ مَا سَوَّاهَا. ٹھیک ہے. اور نفس کی جس نے اسے درست کیا. اب ساری کہانی, پوری زندگی کی کہانی اگلے 2 لفظوں میں ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا. اب اس نے الہام کر دیا. الہام, یہاں الہما کا مطلب کیا ہے؟ الہام فجورہا و تقواہا. اب اس نے ہر روح کے اندر 2 الہام کیے, ایک برائی کا الہام, ایک تقوی کا الہام. اب جہاں پہ جس کا مرضی ہے وہ اب الہما بولتے ہیں. الہام جو ہوتا ہے وہ وحی نہیں ہوتی. وحی اس کی 4 شکلیں ہیں, میں کبھی آپ سے بات کروں گا. ایک وحی ہے, ایک الہام ہے, ایک خواب ہے اور ایک حقیقت ہے. وحی, الہام, خواب اور حقیقت. نبی کے اندر خواب اور الہام نہیں ہوتا. نبی کے اندر خواب اور الہام نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے یہ آیت نبی پہ اپلائی نہیں ہوتی. یہ آیت نبی پہ تھوڑی ہے. یہ الہام تو اس پہ الہام ہوتا ہی نہیں. نبی پہ الہام نہیں ہوتا. نبی کا الہام وہی ہوتی ہے. نبی کا الہام وہی ہوتی ہے. تو یہ نبی کا الہام نہیں ہوتا. یہ مختصر سی میری گفتگو تھی علم پہ. یہ میں اپنی شاید تشتگی پوری نہیں کر سکا, تو میں اب آپ کے سامنے 2 چیزیں پیش کرتا ہوں مصائب کے ریفرنس سے. اور میں کیونکہ میری نئی نسل بیٹھی ہوئی ہے, تو کافی دن پہلے میں نے اور ہادی صاحب نے 200 سالہ یادگار انیس بنائی تھی. کون سا سال تھا ہادی؟ کون سا سال تھا؟ کون سا سال کون سا تھا یہ؟ ہم نے کون سے سال میں بنائی تھی یہ؟
آئی ڈونٹ نو جو بھی سال تھا، یہ 200 سالہ یادگار انیس، تو اس میں ہادی صاحب نے بلایا تھا ڈیوڈ میتھیوز کو۔ ڈیوڈ میتھیوز وہ آدمی ہے جس نے میر انیس کے مرثیوں کا انگریزی ترجمہ کیا ہے۔ وہ جب آیا تھا تو میرے گھر رہا تھا، آپ کو یاد ہے، اس کو مل کے میں بڑا شرمندہ ہوا کہ اس کی مرثے کی نالج ہم سے زیادہ تھی۔ تو اس نے جو مشہور و معروف مرثیہ ہے، جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے، تو میں اس کے صرف عام بچوں کے لیے، کہ بچوں نے نہیں پڑھے ہوں گے، اس لیے میں صرف اس کے 2 مرثیے کے 2 ٹرانسلیشن انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں کہ انگریزی میں اس نے کتنی اچھی بات، کتنا اچھا لکھا ہے، پھر میں اپنے آؤں گا۔ The sun had run his journey over the night, unveiled the dawn, revealed her glorious face. The king who rides the heaven saw her light and called his brave companion to their place. The time has come at last, to God give praise. Arise in fitting pair, your voices raise. Brave hearts, for strife and slaughter dawns the day. Here the blood of Muhammad rays will flow. Rera's darling honored seeks the fray. The night of parting fades beneath union's glow. We are those for whom the angels weep. We are those for whom the angels weep. To live this day, we sacrificed our sleep. اور آپ سوچیں اس آدمی کی، یہ اس نے ترجمہ کیا، اور میں آج پھر دوبارہ چند مصرے، تھوڑا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا، 11:15 ہو گئے، کیا میں مگر 4-5 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بہت پسند آئے کچھ مصرے۔ کیا فوج حسینی کے جوانان ہنسی تھے، کیا زاہد و ابرار تھے، کیا صاحب دی تھے، آگاہ دل و اہل وفا اہل یقین تھے، غنچہ دہن و مہر و لقا ماہ جبی تھے، ہر ایک کے مرقد پہ فدا ہوتی تھی زہرا، عاشور سے بد آج تلک روتی ہے زہرا۔ وہ عاشق صادق تھے، وہ مومن کامل، دی تھے انہیں خالق نے تمیز حق و باطل، کیا ہوش تھا، کیا فہم تھی، کیا عقل تھی، کیا دل، کس حسن سے طے کر گئے وہ عشق کی منزل۔ محراب عبادت خم شمشیر کو سمجھے، جادہ وہ مسافر دم شمشیر کو سمجھے۔ دنیا کے نہ خواہاں تھے نہ خواہش اجلال، تھے دوست فقیروں کے نہ تھی حب زر و مال، نہ یاد وطن تھی نہ انہیں الفت اطفال، شبیر کے عاشق تھے زہے وقت خوشحال۔ یہ تھا منظور، یہ تھا کہ جی سے گزر جائیں گے پہلے، اس بات پہ مرتے تھے کہ مر جائیں گے پہلے۔ کوئی کلمہ کوئی پڑھتا تھا، کوئی کہتا تھا تکبیر، قاری کوئی قرآن کا، کوئی ماہر تفسیر، تھی پیش نظر گلشن فردوس کی تعمیر، تھا کوئی شوق کے اب حوروں سے ہوں گے بغل گیر، پیاس کا صدمہ تھا نہ جانوں کی پڑی تھی، ہر ایک کی کوثر کی طرف آنکھ لڑی تھی، مقبول خدائے جو دہاں وہ جواں مرد تھے، جانے پہ سر گرم تھے اور زیز سے دل سر تھے، ایک جرید اختر کونین میں فرد تھا، تابندہ تھے خورشید کی صورت رخ سپد کا تھا، کسی ایسے تسبیح کے کس کو تسبیح کے دانے ملے ہیں، کس شمع کو اس طرح کے پروانے ملے ہیں، مست بے عرفاں تھے وہ سب عاقل و ذی ہوش، تھی غیر خدا سب ان کی یاد، سب کی انہیں یاد فراموش، دنیا سے بارے علائق سے سبج دور، یاد الہی میں جو یوں دیکھو تو خاموش، ہر دم سر تسلیم خب راہ خدا میں، بڑھتے چلے جاتے تھے قدم راہ خدا میں۔ مقبول خدا صاحب دین زاہد و ابرار، ایسے پیغمبر کو نہ ملے یاور و انصار۔ یہ آخری بات پڑھ رہا ہوں میں۔ مقبول خدا صاحب دی زاہد و ابرار، ایسے پیغمبر کو نہ ملے یاور و انصار، برسوں جو رہے چرخ پہ یہ گنبد دوار، پیدا نہ ہوں گے اس طرح کے اصحاب وفادار۔ یہ میں نے پورا جو ابھی چینج کیا ہے، اور میں آیا ہوں آج اس پرسیے پہ آیا ہوں صرف اس شعر کے لیے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ اور ہم سے گفتگو ہو رہی ہے،
وہ کہتا ہے رئیس بھائی حق ہم سے غلامی کے ادا ہو نہیں سکتے، حق ہم سے غلامی کے ادا ہو نہیں سکتے، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے آگے کٹوائے سر ان لوگوں نے ہم رو نہیں سکتے، کٹوائے سر ان لوگوں نے ہم رو نہیں سکتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ يَنقَلِبُونَ